عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کرنے کو کہتے ہیں، ٹرسٹ کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اب کس پر بھروسہ کرنا اور کس پر یقین کرنا؟ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو ایک مان کر اس پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، قیامت کے دن کو، تقدیر کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، ان تمام معاملات کو اگر کوئی دل سے یقین کرتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ ایمان جو نام ہے یہ قلب کی، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ نظر نہیں آ سکتی۔ کس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے وہ آپ نہیں بول سکتے، آپ کے دل میں ابھی کیا ہے مجھے نہیں خبر ہے۔ تو دلوں کی کیفیت میں سے ایک کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح سے کفر بھی ہے، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ کفر بھی دل سے کسی کا انکار کرنا، اللہ کا یا رسولوں کا یا قیامت کا یا ضروریات اسلام میں کسی چیز کا انکار کرنا۔ اس کا بھی تعلق دل سے ہے اور زبان سے بھی ہے۔ اب یہاں پر مجھے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو قسمیں پوری دنیا میں موجود ہیں، ایمان والوں کی اور اہل کفر کی، کفار و مشرکین۔ ایک طرف کفار جو اپنے کفر کو برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ سبحانہ و تعالیٰ کو اقرار نہیں کرتے یا نہیں مانتے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہوں قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ علی اعلان کافر ہیں، وہ اپنے کفر کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور انہی کے برعکس بحمدہ تعالیٰ ہم ایمان والے ہیں، علی اعلان اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، برملا ہم یہ ہر جگہ کہتے بھی ہیں، چھپاتے نہیں۔ قرآن کو حق کتاب تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول مانتے ہیں۔ یہ ہم کبھی چھپا کر کے رکھتے ہیں اس چیز کو؟ ایمان والے بھی کھل کر کے اظہار کرتے ہیں، کفار بھی اپنے کفر کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک جماعت ہے جس کا نام منافق ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ میں آج اسی سلسلے میں آپ کو معلومات پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا گیا کہ جو دل میں ہے اسے ظاہر نہ کرے، جو دل میں رکھا ہے اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ جو دل میں موجود ہے اس کے خلاف بیان کرے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ دل میں کفر ہے، دل میں اسلام کا بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن زبان سے کچھ اور باتیں کہتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو لفظ ہے یہ عربی سے بنا ہوا ہے، نفق سے یا نافقہ سے۔ عربی کی لغت اگر ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جنگلی چوہا جس کے دو منہ ہوا کرتے ہیں اس کو نافقہ کہتے ہیں۔ جنگلی چوہا جس کو گوہ بھی کہتے ہیں، اس کے دو منہ ہوا کرتے تھے، ہوتے بھی ہوں گے، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن لغت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کھاتا ہے۔ تو اسی طرح منافق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی وہ ایمان ظاہر کرتا ہے اور کبھی کفر ظاہر کرتا ہے۔ اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، عربی میں جو ٹنل ہوتی ہے نا، انڈر گراؤنڈ گاڑیاں جاتی ہیں، اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں۔ اور نفق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے گاڑی نکلتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے گاڑی نکلتی ہے۔ اس کو ٹنل آپ انگلش میں کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ اسی نفق سے منافق بنا ہے۔ کیوں نفق سے منافق کیسے؟ اس لیے کہ منافق جو ہے ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے راستے سے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مجمع عام میں مسلمانوں کے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کفار و مشرکین کے پاس جا کر ان کے خداؤں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ تو یہ منافق ہے، ایک راستے سے داخل ہوا ٹنل کی طرح اور دوسرے راستے سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ سب سے ڈینجر قسم ہے منافقت کی۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، قرآن کی ابتدائی سورہ، سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورہ ہے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر کے جو آیتیں آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں کنٹینیو ایمان والوں کی شان میں آئی ہیں۔
یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کو دیکھے نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر اتارا ہے کتابوں میں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہیں۔ 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہوئی، 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے، اس کے بعد پھر آیتیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کفر کر چکے اب ان کے لیے اے محبوب برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ کافروں کے لیے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات حق کی پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کفار کے لیے۔ اب میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جو شروع کی سورہ ہے قرآن کی، شروع سے لے کر 5 آیتیں مومنوں کی شان میں آئی، 2 آیتیں کافروں کے مذمت کے لیے بیان کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے کنٹینیو 13 آیتیں صرف منافقوں کے متعلق بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ 13 آیتیں کنٹینیو منافقین کے متعلق آئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ڈینجر قسم کی ایک جماعت ہے، کیونکہ کفر ظاہر ہے اور اسے ہم پہچانتے ہیں، شرک ظاہر ہے اور ہم اسے پہچانتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے درمیان ہو تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کافروں کے درمیان ہو تو کافروں کو بھی نہیں معلوم، یہ دونوں کو دھوکہ دینے والی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، علامات بہت ساری اس کی ہیں، مشہور علامات میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، اے مسلمانوں آج میں یہ قسم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں ڈر جاؤ اس بات سے کہ کہیں نفاق نہ آ جائے ہمارے دل، اس لیے کہ کفر آپ سے نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، آپ اس سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے کب تمہارے دلوں میں آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ منافقت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں منافق بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی منافق ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی تشریح میں کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ منافقت کے متعلق میں نے آج موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں دردناک عذابات کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں جہنم کے 5ویں پارے کی آخر صفحے کی آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے، سب سے نیچے والا طبقہ۔ یہ نیچے والے طبقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں پہنچے گا، نہ ان کی آواز کہیں کسی دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ جہاں کافروں کے عذاب کی بات آئی ہے، عذاب عظیم آیا ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، لیکن منافقین کے متعلق کہا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے، سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، منافقت کیسے ہے اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں، پوری سورہ منافقون آ گئی 28ویں پارے، پوری سورہ ہے منافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہاں سے سورہ شروع ہو رہی، کیسے آتے ہیں منافق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ضرور جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ تو صرف جنگوں میں موجود مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جب دیکھا
اسلام کا بول بالا تو جماعتوں میں شریک ہو گئے، اور جب دیکھا کہ اسلام پر کوئی مصیبت آئی تو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح کی مثالیں مدینہ طیبہ میں بہت مرتبہ ہوئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہودیوں سے زیادہ منافقین سے تھا۔ ہر بات جا کر لیک کرتے تھے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، ہر چیز یہاں کی لے جا کر وہاں پہنچاتے تھے۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جنگ بدر کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جنگ بدر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ تھی، صرف 313 مسلمان اور 1000 سے زیادہ کافر ہیں۔ 313 کو جب فتح عظیم مل گئی تو ان لوگوں نے سوچا کوئی تو طاقت ہے ان کے پاس، ساتھ ہو جانا چاہیے۔ جنگ بدر کے بعد بہت مسلمان ہوئے، بہت مسلمان ہوئے، اور وہی جنگ احد ایک ہی سال کے بعد ہوئی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ جب 313 تھے سال بھر پہلے، اب سال کے بعد 1000 سے زیادہ تھی تعداد۔ اب کی بار جب کفار و مشرکین آئے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہاں پر منافقین کو اب باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ جتنے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اسلام لائے تھے وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ آئے، مدینہ طیبہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سب برباد ہو جائے گا۔ مدینہ طیبہ واپس لوٹ آئے۔ یہ منافقت کی اقسام تھیں میرے عزیزو۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا جنگ خندق میں۔ جنگ خندق میں بھی کئی منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہہ کر کے آئے ہمارے مدینے میں عورتیں تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، دشمن کا خطرہ ہے، ہماری عورتیں بغیر گھر کے ہیں، بغیر چھتوں کے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے جانثار صحابہ کو چھوڑ کر یہ پوری منافقین کی جماعت چلی گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی بات۔